بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ مجالس تفسیر قرآن کی 20ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گویا آج ہم نے 2 اشرے تمام کیے، کل سے تیسرا اشرہ شروع ہوگا جس کا اختتام 29 رمضان کو ہوگا۔ عزائے مولائے کائنات کے سلسلے کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شہادت 21 کو جنازہ اٹھنا اور دفن مولا 21 رمضان کو پڑھتا ہوں۔ آج مجلس شب 21 پر ہی رکے گی اور ختم ہوگی۔ آپ کی معرفت، محبت علی، عشق علی نے مجھے مجبور کیا کہ میں کچھ ہستیوں سے خصوصی ملاقات آپ کی کرواؤں۔ اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ سامعین اس منزل تک آئے کہ انہوں نے مجبور کر دیا کہ کان سے تو بہت کچھ سن چکے، کچھ آنکھوں سے بھی تو دکھاؤ۔ تو ہم نے سوچا کہ معرفتوں میں ہماری اور آپ کی اضافہ ہو۔ قرآن کی آیت ہے، زمین پر چلو پھرو اور سیر کرو، ہمارے عجائبات دیکھو۔ جب آیت نہیں بھی پڑھی تھی اس سے پہلے سے زمین کی سیر بہت ہی کم عمری سے میں نے شروع کر دی تھی۔ چونکہ 10 سال کی عمر سے مجلسیں پڑھنا شروع کی اور 48-49 برس ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، تو ذکر مولا کی وجہ سے ملکوں کے سفر ہوئے، یعنی کہاں کہاں مولا نے پہنچایا اور بھیجا۔ پھر کم عمری میں ہی حج کے لیے بلایا گیا۔ لوگ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں، ہم نے جوانی میں حج کیا، زیارتیں کی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تجسس بڑھتا گیا، عشرے پڑھنے امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں گئے، یورپ کی تمام ریاستوں میں اسٹیٹس میں گئے، 12 انگلینڈ جانا ہوا، ترکی تک کا سفر کیا، اردن بھی گئے، شام بھی گئے، ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، یونان بھی گئے، 2-4 ملک رہ گئے ہیں، وہاں سے بھی بلاوے ہیں مسلسل۔ آسٹریلیا کا بلاوا پرسوں تھا، آج افریقہ سے بلاوا آیا، ابھی شام کو عرفان حیدر نوح خان وہاں موجود ہیں، انہوں نے بہت ریکویسٹ کی وہاں کے منتظمین سے فون پہ بات کرنے کے بعد کہ یہاں آپ کا بڑا انتظار ہے، سب سیڑھیاں سنتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب انیس کاظمی کہتے ہیں کہ ایسا مجمع کہیں ہو تو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں، کیوں ملتان جاتے ہیں، کیوں لاہور جاتے ہیں؟ سچ ہے۔ تو اب مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے کیونکہ کام بڑا ہو گیا۔
پھیل گیا ہے کام، اشاعت بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، مجالس بھی ہیں، پورے سال کی مجالس ہیں، کئی سو ایسے پروگرام ہیں جو مسلسل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ظاہر ہیں پروگرام سامنے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، اور وہ بھی ہو رہے ہیں، ضروری ہیں وہ کام بھی۔ تو ایسی صورت میں بغیر رقم کے تو کوئی کام دنیا میں ہوتا نہیں۔ تو بہت عرصے سے پکار رہے ہیں شیعہ قوم کے دولت مندوں کو کہ بھئی بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی مدد تو کرنے آئے، ہم تو نہیں جائیں گے کسی کے پاس، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا۔ تو پھر ایک دن میں نے مولا سے یہ بات کہی کہ یہ کام کیسے ہوں گے؟ اتنے بہت سے دولت مند سرمایہ کار کروڑ پتی شیعوں میں ہیں، لیکن کبھی کسی نے ہماری ہیلپ اور مدد نہیں کی۔ پاکستان کی 47 سالہ میری زندگی میں کسی سیٹھ نے مدد نہیں کی۔ تو پھر مولا مجھ سے کہنے لگے کہ تم ان کی طرف دیکھو نا۔ تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ مولا کہنے لگے جو تمہارے سامعین عرصے سے آ رہے ہیں انہی میں سے سب کے لیے دعا کرو، وہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ باہر والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے دعا کر دی، مولا سے کہا بھائی سب کو کروڑ پتی بنا دیجئے، جتنے سامعین ہمارے آ رہے ہیں سب کو بنا دیجئے۔ تو مولا نے ایک راز کی بات بتائی مجھے، کہنے کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو کروڑ پتی بن کے غائب ہو جائیں گے اور تمہاری مدد نہیں کریں گے، اس میں سے چند ٹھہریں گے جن کو اپنے پیسے سے زیادہ تمہارے بیان سے محبت ہوگی۔ جانے کون یہ بات سمجھا اور کون نہیں سمجھا۔ تو میں نے سوچا کہ جن ملکوں میں نہیں گئے، تصور میں اگر وہاں پہنچا جائے تو کیسا ہے۔ تو چلتے چلتے میں مصر پہنچ گیا۔ مصر پہنچا تو وہاں 2-3 زیارتیں تھیں، کبھی میں مصر آیا نہیں تھا، تصور میں پہنچ گیا۔ راس الحسین کی زیارت کی، زید شہید کی صاحبزادی زینب کا روضہ دیکھا، ان کی زیارت کی۔ اس کے بعد میں باہر نکلا تو میں نے پوچھا مصر سے شہر قلزم کتنی دور ہے؟ کسی نے کہا زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہا وہاں ایک ہستی سے مجھے ملنا ہے اور ان کو اپنے ساتھ مجھے انچولی لے جانا ہے، اور ہم ان سے فضائل علی سنیں گے، اور وہاں ایک مجمع انتظار میں بیٹھا ہے، ہم ان سے فضائل علی اپنے مجمع کو سنوانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے گھبرا کے کہا کیا تم مالک اشتر کی بات کر رہے ہو؟ جانے کیا سوچ کے گھر سے نکل رہے تھے، ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ میرے بیٹے حسین رضا نے مجھ سے کہا آج مالک اشتر پڑھ دو۔ میں نے کہا کیسے پڑھ دوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو بڑا ان کا نہیں بھیا پڑھ دو، کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت مشکل ہے۔ اب انہوں نے اتنا اصرار کیا 2-3 بار، تو پھر اور شہریار صاحب نے بھی اور بھی کئی لوگوں نے چلتے پھرتے کہ مالک اشتر، بھائی ڈر لگتا ہے مالک اشتر سے، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ان کی ہیبت موسیٰ کی ہیبت سے کم نہیں، ایسا قد و قامت، ایسا چہرہ اور ایسا سینہ اور ایسے چہرے پہ روب و
و جلال کی کیفیت ہم تو انہیں دیکھ کر قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ رحم کیجئے، ہم بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اس طرح گھور کے جلال سے تو نہ دیکھیے، ہم تو مر کے رہ جائیں گے، ہم آپ کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتے. تو وہ کہنے لگے جب تم ہماری نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتے تو میرے مولا علی سے کیسے ملاقات کرو گے؟ تم جیو سلامت رہو. میں نے ان سے کہا کہ آپ چونکہ مولا علی کے بہت قریب رہے ہیں اور بے پناہ محبت مولا علی نے آپ سے کی ہے، اور مولا علی کا قول آپ کے لیے یہ ہے کہ مالک اشتر میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے، تو آپ کی عظمت کا تو زمانہ قائل ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے آپ کے بارے میں کہ اکثر مولا علی کہتے تھے کہ اگر میرے لشکر میں مالک اشتر جیسے دو ہوتے تو میں پوری دنیا کو فتح کر کے رکھ دیتا. دو اور ہوتے تو وہ نگاہیں مالک اشتر کی جو مجھ پہ بجلیاں گرا رہی تھی، میں نے دو حدیثیں جو پڑھی تو ان کی پلکیں جھکی، مجھ کو ملی پناہ. میں نے کہا چلیں گے انچولی؟ انہوں نے کہا چلو. چار معصومین چلیں گے. انہوں نے کہا بھائی جب تمہیں ایسے معرفت کی حدیثیں یاد ہیں تو جو تمہارے ساتھی ہوں گے ضرور وہ معرفت سمجھتے ہوں گے. آ ہی گئے مالک اشتر. تو ہم نے کہا چلو سوال و جواب ہو جائے، موقع اچھا ہے، سننے والے بھی ہیں. تو ہم نے مالک اشتر سے یہ کہا کہ آپ کا نام تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں مالک اشتر، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کہاں سے آئے تھے، آپ کا قوم، قبیلہ، وطن، آپ کے باپ دادا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے کہ ہاں اس میں ذرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو مولا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے. مجھے مالک اشتر نے بات سمجھانا شروع کی کہ بھائی دشمن بہت تھے، تو چونکہ میں مولا سے بہت قریب تھا اس لیے دشمنوں نے کتابیں لکھتے وقت جہاں مولا کے فضائل چھپائے تو مجھ کو تو بالکل انہوں نے چاہا تھا کہ تاریخ میں دفن کر دیں، لیکن میرا نام اس طرح رہ گیا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہوئی کہ ایک خطبہ، ایک خط مولا علی نے مجھ کو لکھا کہ حکومت کیسے کرنا چاہیے. اب مولا علی کے خطوط جب جمع کیے ابن ابی الحدید معتزلی نے مصر میں، تو میرا وہ خط بھی ایک کتب خانے میں مل گیا. اس طرح لوگوں کو تلاش ہوئی مالک اشتر کون ہے جس کو علی یہ خط لکھ رہے ہیں، تو میرا نام رہ گیا نہج البلاغہ کی وجہ. خدا آپ کو نظر بد سے بچائے. اب تو منٹوں میں کمپیوٹر کے ذریعے مجالس ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتی ہیں. تو اس وقت آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں ورلڈ کے سامنے، جہاں پاکستان کے ٹیلی ویژن علی کے فضائل گھٹانا چاہتے ہیں، وہاں آپ نے ایک ایسی محفل سجائی ہے کہ دشمن کے سینے پہ سانپ لوٹے گا. کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب علی
کے وظائف چھپائے نہیں جا سکتے، پاکستان کے ٹیلی ویژن کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب کیبل سسٹم ہے، امریکہ سے جاپان تک جہاں یسیدی جاتی ہے راتوں دن چلتی ہے، راتوں دن چلتی ہے، کوئی مسئلہ ہی بابر مارکیٹ کا امام باڑہ نہیں، غلط کہا میں نے، بابر مارکیٹ تو یہاں لانڈی میں، بابر علی کا امام باڑہ، وہ دونوں نام ملتے جلتے، بمبئی میں گیا ہوں تو بمبئی میں ایک چینل چلتا ہے المہدی چینل، المہدی ٹی وی، تو کوئی 55-56 مہاراشٹرا کے شہروں میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ مہاراشٹرا سمجھے آپ، صوبہ، بمبئی کا صوبہ مہاراشٹرا کہلاتا ہے، جہاں بال ٹھاکرے کی پارٹی ہے، یہ سب مہاراشٹرا ہیں یہ لوگ، اسی علاقے کے، جھانسی واسی اسی میں آتا ہے، جہاں کی رانی لکشمی بائی جھانسی کی رانی تھی، شیوا جی ان کا لیڈر ہے مہاراشٹروں کا، اور ان کے تعزیے عاشور کے دن پورے مہاراشٹرا میں اٹھتے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے پہلے سے عزاداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ مہاراشٹرا جو ہے وہ چونکہ گوالیار سے تعلق ہے، اور جناب شہربانو کی بہن وہاں بیائی تھی، یعنی جناب سید سجاد کی خالہ، تو جب واقع کربلا ہوا تھا تو اسی وقت پیغام پہنچ گیا تھا مہاراشٹرا، اور یہاں سید سجاد کی خالہ نے سوگ رکھوا دیا تھا، تو پورا مہاراشٹرا اس وقت سن 61 ہجری سے غم مناتا ہے، یعنی اس وقت شیعہ سنی تھے ہی نہیں، شیعہ جو تھے بیچارے وہ کربلا میں کٹ گئے تھے، سنی اگر کہیں بچ گئے تھے تو کوفے ووفے میں ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، تو وہاں تازیہ داری کا کسے ہوش تھا، لیکن ہندوستان میں تازیہ داری، عزاداری، ماتم شروع ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم تو بہت قدیم زمانے سے تازیے اٹھا رہے ہیں، یہ بال ٹھاکرے وغیرہ کی پارٹی کے مہاراشٹر۔ تو یہ ہفتے کے حساب سے سیڈیاں میری المہدی چینل پہ بمبئی میں چلتی ہیں۔ ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو سڑک پہ ٹی وی لگ جاتے ہیں اور سب شارع پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 10:30 11 کے بعد پوری رات پھر مجلسیں چلتی ہیں، تو ابھی فون آتے رہتے ہیں ان کے، میں پوچھتا رہتا ہوں اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کا جو ولایت علی کا اشرا جو جامع سبطین پڑھا تھا آپ نے آج سے 6-7 سال پہلے، ہم نے اپنا افتتاح اس اشرے سے کیا تھا، تو ہمارا ٹی وی ہٹ ہو گیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ تو ابھی جو میں نے اشرا پڑھا بت شکن اور بت تراش، اس سال اشرہ چیلم، تو وہ تقریباً 3-4 مہینے سے محرم کے بعد سے اب تک وہ اشرا ریپیٹ ہو رہا ہے وہاں فرمائش کے طور پہ۔ تو جب پہلا فون ان کا آیا چیلم کے بعد تو میں نے پوچھا کہ یہ اشرا جو بت شکن آپ تک پہنچا تو اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سڑک پہ دھمال ہو رہا ہے۔ یہ بھی انہی کے لفظ ہیں، میرے نہیں، انہی کے لفظ ہیں، اور ان کا نام ہے شاید مہدی نام ہے ان کا، کھوجیں، فون آتا ہے، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تو ہمارے ایک دوست اور بھائی ہیں ارتضا رضوی انچولی میں، وہ ہیں جدے میں بینک میں، تو وہ اتفاق سے بمبئی پہنچ گئے 17 سفر کو، تو ان کا ویزا تھا شاید پونے کا یا کسی اور شہر کا تھا جس دوست نے لگوایا تھا، بمبئی کا ویزا نہیں تھا۔
تو وہاں سے انہوں نے ایئرپورٹ سے فون کیا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں بھائی، آپ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو میں نے اسی ٹی وی کا پتہ انہیں بتا دیا کہ وہاں پہنچ جاؤ، وہاں ہماری مجلسیں ہیں۔ تو یہ پہنچ گئے تو 25 منٹ کے بعد فون آ گیا، میں پہنچ گیا ہوں اور بڑا اچھا استقبال ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ٹھہریں کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر تو پولیس کیس ہو جائے گا، بمبئی کا ویزا نہیں ہے آپ کے پاس۔ ارے میں نے کہا بھائی ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو، کیوں پھنس جاؤ؟ اب جب گئے ہو تو پھر وہاں کی عزاداری دیکھنے گئے ہو تو دیکھ کے آؤ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا، 1-1.5 گھنٹے کے بعد، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ وہ سارے فوجی ڈر تو رہے تھے لیکن مجھے لے کے CID آفس پہنچ گئے اور آفیسر کے سامنے مجھے پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا یہ پاکستانی ہیں اور سعودی عرب سے آئے ہیں، ویزا ان کے پاس بمبئی کا نہیں ہے۔ کہنے یہ تو جرم ہے، ان کو بند کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ علامہ ضمیر اختر صاحب کے دوست اور بھائی ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ تو وہ آفیسر کہنے لگا آپ علامہ صاحب کے شاگرد ہیں؟ ان کا ہاں۔ کہنے پھر ہم آپ کو اجازت نامہ ابھی بمبئی کا بنا کے دیتے ہیں۔ تو اب ارتضیٰ صاحب کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بمبئی کہ یہ لوگ علامہ صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ تو جب میرا ویزا ہو گیا تو پھر میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے ہمارے لیے مہربانی کی؟ ان کا بھائی وہ جو مہدی چینل پہ ان کی مجلسیں آتی ہیں، ہم سب ہندو لوگ رات بھر دیکھتے ہیں اور ایسا تقریر کرنے والا ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہمیں ان کی تقریریں پسند۔ اب اس سے کیا مطلب کہ وہ کس مذہب پہ بول رہے ہیں؟ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پاکستان کے ٹیلی ویژن یہ سمجھ رہے ہیں ہم جو چاہیں علی کے خلاف بکواس کر لیں۔ اب ان مجلسوں کی سیڑھیاں ہندو، عیسائی، یہودی سب دیکھ رہے ہیں، اب کھیل نہیں چل سکتا دشمنان علی کا۔ اب اس ہوا میں نہ رہیں۔ آپ اپنی قوم کو جتنا چاہے گمراہ کریں، بین الاقوامی لوگوں کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا علی کو جان چکی، پہچان چکی، اور یہ دنیا اب یہ بھی جان چکی کہ علی کے دشمنوں نے اسلام کو تباہ کیسے کیا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں، اپنے جوانوں کو معرفت کی اس منزل پر لائے کہ وہ بیٹھے ہوئے مالک اشتر کی باتیں سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ عالم اسلام میں مالک اشتر کو جانتے اور پہچانتے ہیں؟ یہ تو یہ مجمع ہے، یہ معرفت والے لوگ ہیں۔ ایسے میں نے کہا کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ تو مالک اشتر نے کہا میرے والد کا نام حریث تھا، ہم یمن کے رہنے والے ہیں اور مزہج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزہج کے معنی ہیں سرخ جھاڑیاں، چونکہ ہمارے جد اعلیٰ وہاں پیدا ہوئے تھے یمن میں جہاں سرخ جھاڑیاں اگتی تھیں، اس لیے ان کا نام مزہج رکھا گیا تھا۔ ہم یمن میں ہی پیدا ہوئے، لیکن جب یرموک کی جنگ ہوئی تو ہم لشکر میں شامل ہوئے اور ہم نے یرموک کی لڑائی لڑی۔ یرموک کی لڑائی میں ہم پر رومیوں نے حملہ کیا تھا، اور اس وقت جبکہ میرا نام مالک تھا، میرے دشمن نے مجھ پہ جو تلوار کا وار کیا تو میری بھاؤں پہ پڑا تھا اور میری بھاؤں کٹ گئی تھی، چونکہ عربی میں ابرو بھاؤں کے کٹنے کو اشتر کہتے ہیں۔ اس دن سے میرا نام مالک کے ساتھ اشتر بھی ہو گیا۔ اب تم خود جانتے ہو کہ میں مالک اشتر کیوں مشہور ہوا۔ یوں سمجھ لو کہ اشتر میرا خطاب ہو گیا، ورنہ نام مالک ہے لیکن مشہور میں اشتر کے نام سے ہو گیا، چونکہ
دشمن زیادہ تھے علی کے، اس لیے چاہنے والوں کا شجرہ کون لکھتا، حالات کون لکھتا، واقعات کون لکھتا، لیکن ہم لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی، ہم سب علی کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے، ہم نے کبھی علی کو دیکھا بھی نہیں تھا، صرف نام سنا تھا، جب ہم یرموک کی لڑائی سے واپس ہوئے تو پھر ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم یمن جائیں، چونکہ نیا نیا شہر آباد ہوا تھا کوفہ، اس لیے ہمارے قبیلے والے سب کوفے میں آباد ہو گئے، چونکہ میں سردار کا بیٹا تھا اس لیے پورے قبیلے نے مجھے سردار مان لیا، اور میرے روب اور دبدبے کو سب تسلیم کرتے تھے، اور جب بھی کوفے میں کوئی حاکم آتا تھا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا تھا جب تک مجھ کو نہ بلایا جائے اور میرے قبیلے کی رائے نہ لی جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمانے گزرتے رہے، خلافت کے ادوار گزرتے رہے، یہاں تک کہ تیسری خلافت کا دور آیا۔ میں بہت ہی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا، جب کبھی میدان جنگ میں ضرورت پڑتی تو میں اپنے قبیلے کے سپاہیوں کو لے کر وہاں پر چلا جایا کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے تو اسلام سے محبت تھی، اور پھر میں ابھی معرفت کی اس منزل پر پہنچا بھی نہیں تھا، ابھی عشق علی سے میں واقف بھی نہیں تھا، میں اسلام کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا کہ لا الہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہی دین کی خوشنودی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ علی ولی اللہ کا نشہ کیا ہے۔ ابھی تو میں اسلام سب کچھ اسی کو سمجھتا تھا، لیکن قدرت چاہتی تھی کہ میں واقف ہو جاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ ایسے میں پتا چلا کہ حضرت عثمان جو خلیفہ ہیں انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی ولید کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ہم کو اطلاع دی گئی کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے، بہت ہی شرابی ہے، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے۔ ہم کو یقین نہیں آیا کہ اسلامی نظام میں کوئی گورنر شراب پیتا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی شراب نہیں پی تھی، ہمیں شراب سے نفرت تھی، ہمیں جھوٹ سے نفرت تھی، اس لیے کہ ہم نے اسلام کے سبق قرآن میں پڑھے تھے، اور جو قرآن پڑھ رہا ہو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پیے؟ جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ شراب کیسے پیے گا؟ ارے قرآن کی تلاوت کرنے والا تو کسی پر جھوٹا الزام بھی شراب کا نہیں لگا سکتا۔ پتہ چلا اگر بولے گا تو جھوٹ بولے گا تو وہ قرآن بھی جھوٹ پڑھ رہا ہے اور الزام بھی جھوٹا لگا رہا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کہ ایسے میں ہمیں اطلاع دی گئی کہ شراب کے نشے میں نماز پڑھانے آیا ہے۔ میں پہنچ گیا مسجد، جب میں مسجد میں پہنچا مسجد کوفہ میں تو وہ سجدے میں تھا، میں بھی رک گیا وہاں کہ یہ کیا بات ہے، کہ ایسے میں سجدے میں ولید کی آواز میں صاف سن رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا فصیح عربی میں، پیو اور پلاؤ، پیو اور پلاؤ، پیو اور پلاؤ، اور سب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے ولید پر حملہ کر دیا، اس کو بچا کے اس کے سپاہی لے گئے، لیکن لوگ اتنے ناراض تھے کہ دارالامارہ میں پہنچ گئے، دیکھا تو وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا اور قید پہ قید کر رہا تھا۔ ایسے میں کوفے والوں نے ایک وفد بنایا، اس وفد میں مجھ کو بھی شامل کیا کہ خلیفہ وقت سے گورنر کی شکایت کی جائے کہ وہ بہت شراب پیتا ہے اور شراب پی کر اس نے نماز پڑھائی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کو ایسے شرابی نظر نہیں آتے۔ ہمارا وقت مدینے پہنچا، خلیفہ وقت سے ہم نے شکایت کی، خلیفہ وقت نے ہم سب کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ولید نے شراب پی ہے؟ دو آدمی بولے کہ ہم دو گواہ ہیں، کہا ہم تمہاری گواہی نہیں مانتے،
ایک شخص نے کہا جب اس نے قے کی ہے تو ہم نے اس کی داڑھی کو نچوڑ کے کپڑے میں رکھ لیا تھا، اگر آپ شراب پہچانتے ہیں تو وہ کپڑا میں لا کے دکھاؤں۔ وہ شراب میں کھڑا ہوا کپڑا پیش کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اب شکایت مکمل تھی، ثبوت موجود تھا۔ مالک اشتر کہتے ہیں ہم وہاں سے نکل کر ہمارے لوگوں نے کہا جب مدینے آئے ہیں تو خلیفہ وقت سے تو ملاقات ہوئی، کیوں نہ مولا علی سے بھی ان کے دربار میں باریابی ہو اور ان کو بھی اصل حقیقت بتا دیں۔ ہم لوگ پہنچے اور ہم لوگوں نے مولا علی کو بتایا۔ کیا یہ بات مولا علی کو پہلے سے نہیں معلوم تھی؟ معلوم رہی ہوگی، لیکن کوفے کا ایک وفد علی کے پاس پہنچا ہے۔ اب قانونی جواز پیدا ہو گیا، یعنی عوام نے علی کو بتا دیا اب علی مالک اسلام ہے، خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ علی کے دور میں جرم ہو اسلام کے نام پر یہ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت کو لے کر اصرار پر ان کے علی دربار میں پہنچا اور کہا ابھی ولید کو معزول کیا جائے۔ آرڈر پاس ہوئے، نیا گورنر مقرر ہوا، سعید بن عقبہ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، ولید کو واپس بلائے۔ جس دن ولید آیا خلیفہ وقت نے خود پیغام بھیجا مولا علی کے پاس کہ آپ آ کر اس کو کوڑے لگائیں۔ مالک اشتر کہنے لگے ہم بھی بیٹھے جا کے دربار میں، اور اس دن ہم نے مولا علی کی ہیبت پہلی بار دیکھی۔ اور میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں کہ اسی دن جو میرے دل میں محبت علی آئی چند جملوں سے، پھر مرتے دم تک عشق علی مجھ سے نہ چھوٹا۔ ہوا یہ کہ جب ولید دربار میں مجرم کے طور پہ پیش کیا گیا تو میرے مولا علی نے کوڑا نکال کر اسے مارنا چاہا تو وہ بھاگا اور اس نے مولا علی کو دربار اور محل کے صحن میں دوڑانا چاہا۔ مولا علی نے اسے گھیرا اور گھیر کر ایک بار سینہ پکڑ کے گھٹنا رکھ کے اسے گرایا، پھر وہ بھاگ نہیں سکا تو خلیفہ وقت نے اٹھ کر کہا ہم آپ کو یہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے، تو علی نے کہا اس سے زیادہ کا مستحق ہے اور میرا جو جی چاہے گا وہ کرے۔ ایک بات بتا دیں آپ کو، یہ مالک اشتر کو آپ نے بلوا تو لیا ہے، لیکن یہ بتا دیں یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کو کبھی کسی بڑے سے بڑے کام میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ 17 راتیں انہوں نے بغیر کھائے پیے تلوار چلائی ہے جنگ صفین میں اور تھکے نہیں۔ اب مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں ذکر مالک اشتر کروں، مجھے نہیں پتا آپ میں کتنی طاقت ہے، اور موضوع چھوٹا سا ہے نہیں، بات ہے ساری ہمت کی، اور پھر شب شہادت بھی ہے۔ کہنے لگے مالک اشتر کہ میں سوچنے لگا باہر نکل کے کہ یہ مسلمان پاگل تو نہیں،
خلیفہ وقت جسے ہونا چاہیے تھا کیا مسلمان دیوانے ہو گئے؟ جو صحیح اسلام لیے بیٹھے ہیں وہ گوشہ نشین ہیں۔ اب تمہیں کیا بتائیں، اتنی باتیں بڑھتی گئیں، تاریخ میں اتنی گنجلک سطور ہیں کہ وہ سب ہم تمہیں سنا نہیں سکتے۔ یہ تمہارے ننھے منھے ذہن اتنا بار کہاں اٹھا سکتے ہیں؟ حدیث تو چھوٹی سی ہوتی ہے، تاریخ تو اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تم میرے معصوم بچوں ہو تو میں تمہیں تاریخ میں کیوں الجھاؤں؟ بس عجیب معاملات ہوتے چلے گئے اور بگڑتے چلے گئے، اور ہر جگہ سے، ہر صوبے سے گورنر کے شکایتیں آنے لگیں۔ کہیں کا گورنر مال کھا گیا، کہیں کے گورنر نے زمینیں ہڑپ کر لیں، کہیں کے گورنر نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہاں تک کہ وفود آتے گئے، مدینہ بھرتا گیا، ہم بھی نہ گئے۔ ہمارے ساتھ بڑا سلوک ہوا، کبھی ہمیں معاویہ کے پاس بھیجا گیا، کبھی ہمیں خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کے پاس بھیجا گیا، ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو مارو، یہ شکایتیں کر رہے ہیں، یہ کرے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں گھوم پھر کے جائیں حلب گیا، کہیں بھی گیا، میں مدینے پھر آ گیا واپس، اس لیے کہ مسئلے درپیش تھے۔ اور میں یقین کرو، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا جائے، میں اس حق میں نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت مجھے معرفت علی پوری تو ہوئی نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا یہی خلیفہ وقت ہیں، میں نہیں مارنا چاہتا تھا ان کو، نہ میں چاہتا تھا کہ وہ قتل کیے جائیں۔ لیکن میں کبھی کبھی اپنی قبر سے نکل کے مسلمانوں کی کتابیں اور اخبار دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب قاتلان عثمان کا نام لکھا جاتا تو میرا نام لکھ دیا جاتا۔ بھائی میں نے عثمان کو نہیں مارا، میں گواہی دیتا ہوں امام باڑے میں، کہو تو قرآن اٹھا لوں، میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا، مجھ پہ الزام لگا۔ اب یہ سن لو الزام کیوں لگا، بس چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں بچوں سمجھا دوں۔ تو میں نے بھی کہا ہاں ذرا کچھ باتیں سمجھا دیجئے بچوں کو۔ کیا، ارے میں خود ہی بڈھا ہو گیا، بہت سی باتیں مجھے نہیں معلوم، اس لیے مالک اشتر مجھے بھی کچھ بتا دیجئے۔ مالک اشتر کہنے لگے اچھا بھائی تم بھی سن لو تاکہ تمہیں بھی یاد رہیں اور سب کو یاد رہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہنگامہ ہو گیا، بلوائی آ گئے اور وہ ادھم مچا مدینے میں کہ خلیفہ وقت قتل کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے اور خود مدینے کے جتنے لوگ تھے وہ سب علی پر متفق ہو گئے خلیفہ بنانے پر۔ اب تم خود بتاؤ، کہیں بھی مجھے کوئی آدمی نہ نظر آیا جو ایک آواز نکالتا ہو کہ علی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ تو اب کیا ہوتا؟ تو میرے دل کی کلیاں کھل گئیں کہ ایک آدمی ایسا روئے زمین پر موجود ہے کہ مسلمان ہر آدمی سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے کہ جس پر سب متفق ہیں؟ اور پھر میں نے بھی مولا علی کی بیعت کی، اور بیعت کے بعد میں مولا علی کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اور ایسے میں بھئی اب تمہیں ہم کیا بتائیں، ابھی تو خلیفہ ہوئے تھے علی، مجھے تو کوئی علم غیب تھا نہیں۔ جنگ جمل چھڑ گئی، میں سوچنے لگا کہ ابھی ابھی خلیفہ ہوئے اور یہ جنگ کسی باہر یہودی عیسائی نے تو کی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی طرف سے۔ میں سوچتے سوچتے جمل میں پہنچ گیا۔ جب میں جمل میں پہنچے تو چونکہ میں مدینے میں زبیر کو بھی دیکھ چکا تھا، طلحہ کو بھی دیکھ چکا تھا، جب میں وہاں پہنچا جمل میں، اور پھر دیکھو یہ کہ کوفے ہو کے گیا، چونکہ میں کوفے کے رہنے والا تھا تو کوفے اس لیے جانا پڑا مجھے جمل سے پہلے کہ دارالامارہ میں چونکہ امام حسن علیہ السلام جو کہ ہمارے شہزادے اور عمار یاسر کو مولا نے یہ کہا تھا کہ کوفے والوں کو بتا دو کہ جمل کی لڑائی میں مولا علی کا لشکر جا رہا ہے، اگر کوفے والے علی کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو وہ لشکر میں سپاہی دے دیں اور شامل ہو جائیں۔ امام حسن نے پہلے تقریر کی، پھر عمار یاسر نے تقریر کی، پھر میں نے تقریر کی۔ مالک اشتر کہنے لگے میں نے بھی ایک خطبہ دیا، اور اس کے بعد کئی ہزار آدمی مولا علی کے لشکر میں شامل ہوئے۔
کوفے سے چلے اور اس طرح میں مدینے سے کوفے اور کوفے سے بصرے پہنچا. اور جمل کی لڑائی میں جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی وہ زبیر جن سے میں مل چکا تھا اور جنہوں نے مولا علی کی بیعت بھی کی تھی اور جو رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور حضرت علی کے بھی پھوپھیزاد بھائی تھے, ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ لشکر کی سرداری کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو میں نے چہرہ پہچانا اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ہی حضرت عثمان کو قتل کروایا تھا. طلحہ اور زبیر حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے. تو میں نے مدینے میں یہ عہد کیا تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے پروردگار کبھی نہ کبھی ان سے مد بھیڑ ہو جائے. تو ہو گئی, لڑائی چھڑ گئی. ایسے میں جو لڑائی چھڑی تو میں نے حملہ کر دیا عبداللہ ابن زبیر پہ اور میں نے گھوڑے سے ان کو کھینچ دیا اور کھینچ کے میں نے ان کو پکڑ کے وہ زمین پہ گرے, میں ان پہ چڑھ بیٹھا, میں نے اپنا گھٹنا ان کے سینے پہ رکھ دیا اور تلوار ان کے گلے پہ رکھ دی. تو عجیب بات تمہیں بتائیں, عبداللہ ابن زبیر اپنے لشکر والوں سے چیخ کے کہنے لگے جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ, مجھ کو بھی مار ڈالو, مالک کو بھی مار ڈالو, مجھ کو بھی مار ڈالو, مالک کو بھی مار ڈالو. وہ چیخے جا رہے ہیں مجھ کو بھی مار ڈالو, مالک کو بھی مار ڈالو. اور لشکر چاروں طرف چکر لگا رہا ہے, نہ مجھ کو مار رہا ہے نہ ان کو مار رہا ہے. تو چونکہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا. اب تم سمجھو گے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا, نہیں میں نے یہ تھوڑی کیا کہ میں ایسے ہی چھوڑ کے ہٹ جاتا, ورنہ فوراً وہ مجھ پہ وار کر دیتے. میں جلدی سے ہٹا اور میں نے ہٹنے کے بعد ان کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتا ہوا لے گیا اور خندق میں پھینک دیا. جو خندقیں کھودی تھی اس میں پھینک دیا میں نے. اس کے بعد وہ جو لوگ چکر لگا رہے تھے ان کے لشکر کے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی عبداللہ ابن زبیر کیا پکار رہے تھے کہ مالک کو مار ڈالو, مالک کو مار ڈالو. کہنے وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ خود بھی مر جائیں اور آپ بھی مر جائیں. یہ تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تب پتہ چلا کہ آپ کون ہیں, آپ تو اشتر ہیں. تو مالک اشتر کہنے میں اس دن اس لیے بچ گیا کہ مالک میرا نام کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں اشتر کے نام سے مشہور تھا. عبداللہ ابن زبیر اگر کہتے اشتر کو مار ڈالو تو سب مجھے مار ڈالے, وہ مالک کہتے رہے تو لوگ سمجھے ہی نہیں کون مالک کون مالک. یہ تو ہو گیا بھائیوں میرے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ سوچتا رہا کہ اگر اس دن میں بھی مار ڈالا جاتا اور وہ بھی مار ڈالے جاتے تو ان کو فائدہ کیا ہوتا. اگر وہ بھی مار ڈالے جاتے اور میں بھی مار ڈالتا تو ان کو فائدہ کیا ہوتا جو یہ چاہ رہے تھے دونوں مار ڈالے جائیں. کیا فائدہ ہوتا میں یہ سوچتا رہا. مالک اشتر جب یہ سوچنے لگے تو میں نے ان سے اجازت طلب کی. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ میں کہوں. کہنے بھائی تم بھی اس کے علی والے ہو, کیوں نہیں تم بھی کچھ بولو, تم بھی کچھ بولو. تو پھر میں بولنے لگا اور میں نے کہا میں مختصر سی بات کہتا ہوں. بات دراصل یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے, مالک اشتر مجھے مار ڈالیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں یہ بھی مر جائیں. اس لیے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو ان کا مشن قائم رہے گا, میرا مشن قتل ہو جائے گا. تو دشمن یہ چاہتا ہے اگر میرا مشن مٹ رہا ہے تو ان کا بھی مشن مٹ جائے, ان کا بھی مشن مٹ جائے. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ مرتے مرتے کھپتے کھپتے بھی شیطان نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں مہلت دے دے. وہ یہ چاہتا تھا آدم کا سلسلہ چلے تو میرا بھی چلے. تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, سلسلہ تو چلے گا مگر اس سلسلے کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر اللہ کو خطرہ ہوتا کہ میرا سلسلہ تباہ ہو جائے گا تو نہ معاویہ کو پیدا کرتا نہ یزید.
مکمل تمام نہ ہوئی تھی کہ صفین کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ علی کا لشکر، میرے مولا کا لشکر 1.5 لاکھ کا صفین کے لیے روانہ ہوا۔ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ لشکر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ لشکر پیاسا ہوا۔ مالک اشتر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سب پیاسے قریب ہلاکت پہنچے تو مولا ایک جگہ رکے اور رک کر چند قدم آگے بڑھے، چند قدم پیچھے بڑھے۔ اس کے بعد کہا مالک اس مقام پر کھودنا شروع کرو۔ میرے مولا کا حکم تھا، میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا اور تھوڑی سی دیر میں زمین کو کھود ڈالا۔ ایک سیاہ رنگ کا پتھر نظر آیا۔ مٹی ہٹاتے گئے اور پتھر کی لمبائی چوڑائی بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 200 آدمیوں نے مل کر چاہا کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس لیے کہ حکم مولا تھا کہ پتھر ہٹے گا تو پانی ملے گا۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ پتھر کو ہٹائیں گے، لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب بہت دیر ہو گئی، ہم سب پسینہ پسینہ ہو گئے، تو مالک اشتر کہتے ہیں ایسے میں مولا آگے بڑھے اور ہم نہیں جانتے کہ کون سی زبان مولا نے استعمال کرنا شروع کی، نہ وہ عربی تھی نہ وہ فارسی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بار ورد کرتے، کچھ پڑھ کر کہتے تاب تاب تاب، اور ایک بار انگلی سے اشارہ کیا، پتھر ہٹا اور 40 گز جا کر دور گرا۔ ادھر پتھر ہٹا اور ایک چشمہ ابلا کہ ہم سب اس کی پھوار میں نہا گئے، اور تیز چشمہ ابلنے لگا، اور ایسا میٹھا پانی، ایسا سفید پانی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ پورا لشکر 1.5 لاکھ آدمی اس چشمے پہ ٹوٹ پڑے اور خود سیر ہو کر ہم سب نے پانی پیا۔ بعد میں پتا چلا سامنے یہ جو گرجا ہے اس کا نام براسا ہے۔ ہم نے تو ادھر نہیں دیکھا، ہم سب تو پیاسے تھے، یہاں تک کہ پانی پینے کے بعد مولا نے کہا مالک اشتر دفن کر دو اس چشمے کو، اب قیامت تک اس چشمے کو کوئی نہیں پائے گا، مٹی ڈال دو، اب یہ مہدی کے لیے ہے۔ وہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، چشمہ پھر ابل پڑے گا، بند کر دو، پتھر اسی طرح رکھ دو۔ مٹی ڈال دی گئی، لشکر چلا۔ جب لشکر آگے بڑھا، ایک بار علی نے کہا لشکر پھر واپس ہو۔ لشکر پھر واپس ہوا۔ جب لشکر پھر واپس آیا، علی نے کہا مالک اب وہ جگہ تو تلاش کرو، چشمہ کہاں سے نکلا تھا۔ مالک کہتے ہیں پورے لشکر نے مل کر اس صحرا میں ڈھونڈا کہ کہاں ابلا تھا چشمہ، لیکن نام و نشان نہ ملا۔ ایسے میں جو راہب گرجا کے دروازے پہ کھڑا تھا وہ اتر کے آیا۔ مالک اشتر کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جو یہ تمہارے رہنما ہیں، یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے؟ مالک اشتر کہتے ہیں میں نے پوچھا تو نے کیسے سمجھا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پتہ صرف پیغمبروں کو ہے اور کسی کو نہیں، اور اس چشمے سے 3000 پیغمبروں نے پانی پیا ہے، اور انجیل میں یہ لکھا ہے کہ آخری بار جو آئے گا وہ تیری عمر میں آئے گا، تو یہ میری عمر میں آیا ہے، یہ کون سا پیغمبر ہے؟ علی آگے بڑھے کہ پیغمبر نہیں، پیغمبر کا وسیع علی۔ سلامت رہو۔ جیو سلامت رہو۔
خدا نظر جی سلام مالک اشتر کہتے ہیں میدان سجا سے فیم کا، ادھر بھی لشکر تھا ادھر بھی لشکر تھا، سال بھر لڑائی چلی، میں حکم علی سے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ میں جب صفین کے میدان میں پہنچا تو میرا مولا اس وقت 62 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا، لیکن مولا میں دیکھتا تھا کہ شان وہی ہے، شان وہی، لیکن ایک دن اتفاق سے میں اپنے مولا کے خیمے میں چلا گیا۔ اس وقت گیا جو مولا کے کھانا کھانے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا تو مولا نے ایک رومال کھول کے ایک چوکی روٹی نکالی، اس کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا چھوٹا سا لے کے پانی میں بھگو کے کھا لیا۔ دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ دیکھو تم لوگ عشق تو کرتے ہو نا علی سے، اگر تم خود دیکھتے اپنی آنکھ سے تو تمہارا کیا عالم ہوتا۔ تم افطاری کرتے ہو، سحری کرتے ہو، دل بھر کے کھانا کھاتے ہو، تو تمہیں غذا اور نعمتوں کا پتہ ہے۔ اگر تم وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ تمہیں عشق ہے نا علی سے۔ میں مالک اشتر پریشان ہو گیا۔ جب میں پریشان ہو گیا تو میں خیمے سے پردہ ہٹا کے نکلا اور میں نے اپنے پورے لشکر کو پکار کر کہا، میری بات سنو، سب میری بات سنو، اگر مولا علی کی غذا اتنی رہ گئی، میرے بھائیوں یہ بتاؤ پھر ہم کیسے جنگ کریں گے، ہم کیسے لڑیں گے؟ اس لیے کہ مولا علی کی طاقت ہی نہ رہے گی تو ہم کو کون لڑائے گا؟ خدا کے لیے تم سب جاؤ باری باری اور علی سے کہو، میرے مولا سے کہو اپنی غذا بڑھائیں۔ جب میری تقریر ختم ہوئی میرے دوست تو مجھ کو نہیں معلوم کہ آواز میرے مولا تک میری پہنچ رہی تھی۔ جب میری تقریر ختم ہوئی پردے کو ہٹا کر میرا مولا خیمے سے بارآمد ہوا، میں سمجھا آفتاب طلوع ہوا، میں سمجھا آفتاب طلوع ہوا، اور ایک بار میرے مولا نے نیزے کو پکڑ کے زمین پہ گاڑا اور اس کے بعد پورے لشکر سے کہا، سنو تم نے مالک اشتر کی تقریر سن لی، اب چند جملے میرے سنو میرے لشکر والوں۔ اور یہ کہہ کر مالک اشتر کو مخاطب کیا کہ سنو، 62 سال کی عمر میں ابو طالب کے بیٹے سے پورا عرب مل کر اکیلے لڑنے آئے تو علی فاتح رہے گا، اکیلے۔ یقین کرو کہ جیسا میرے مولا نے کہا تھا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس لیے کہ رات و دن کی جنگ تھی، نگرانی میری تھی، میمنہ اور میسرہ میرے پاس تھا، کبھی میں قلب لشکر میں آتا اور میں لڑتے ہوئے بڑھتا جاتا اور میری تلوار کی تیزی دشمن پہ دھاک بیٹھی تھی کہ اگر مالک اشتر رہ گیا تو ملک شام فتح ہو جائے گا اور بنی امیہ کا نام و نشان نہ رہے گا۔ کتوں کی طرح لشکر مخالف راتوں کو چلاتا تھا، اس لیے اس لڑائی کا نام لیلۃ الحریر پڑ گیا۔ حریر کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز، وہ راتیں جس میں دشمن بھونک رہا تھا۔ سردی سے جب کتا کپ کپاتا ہے اس آواز کو عربی میں حریر کہتے ہیں، حریر، لیلۃ الحریر کی لڑائیاں۔ دشمن چیخ رہا تھا، سردی پڑ رہی تھی، میری تلوار چل رہی تھی، ابھی میں تلوار چلاتے آگے بڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے مولا نے آ کر میسرے کو سنبھال لیا،
جب میں نے دیکھا مولا آ گئے تو میں میمنی کی طرف بڑھا، میسری کی طرف علی بڑھ رہے تھے، لیکن اس طرح علی بڑھ رہے تھے کہ مجھ سے قربت رکھ کے چل رہے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ فاصلہ ہو جائے، بلکہ کاٹتے چھاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ علی کی ذوالفقار چلتی جاتی تھی، قتل کرتے جاتے تھے، میں آگے بڑھتا جاتا، جو میرے سامنے آتا میں اس کا سر اڑا دیتا، ایک وقت میں 5 کے سر اڑ جاتے، میرے سامنے جو آتا تلوار چلتی جاتی، لیکن میں مڑ کر دیکھتا تو میں عجیب شان مولا کی دیکھ رہا تھا۔ مولا یہ کر رہے تھے، ایک کو مارا پھر رک گئے، واپس آ گئے، پھر ایک کو مارا پھر آگے بڑھ گئے، پھر ادھر دیکھا، ایک کو مارا 10 کو چھوڑا، 20 کو چھوڑا، ایک کو مارا 20 کو چھوڑا، 10 کو مارا، ایک کو چھوڑا، 50 کو مارا، ایک کو چھوڑا، ایک کو مارا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تم جیو، تم جیو۔ ایسے میں مولا سے کچھ قریب ہوا اور مڑ کر میں نے مولا سے کہا، مولا حد ادب، دیکھیے تو میں نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ کہا مالک مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اور کہا مولا آپ کی طرف تو لاشیں کم ہیں، آپ رک رک کے کیوں لڑ رہے ہیں؟ لیکن علی تلوار چلاتے جاتے تھے اور جواب دیتے جاتے تھے کہ مالک تم تو اندھے بن کر مار رہے ہو، میں شجرے دیکھ کر مار رہا ہوں۔ جس کی نسل میں مومن آنے والا اس کو چھوڑ دیا، جو کفر ہے اسے مار۔ میرے دوستو، مالک اشتر کہنے لگے 14 معصومین کے میرے دوستو، دیکھیے لقب انہوں نے آپ کو کتنا اچھا دے دیا، 14 معصومین کے دوستو۔ کہنے لگے اب بتاؤ میری معرفت کس منزل پر آ گئی، معرفت کس منزل پر آ گئی۔ دیکھو جب تک معرفت کی کمی ہوتی ہے تو لوگ مولا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم لوگ مجھ سے سبق لے لو، مولا پہ تنقید وہی کرتا ہے جسے معرفت نہیں ہوتی۔ قریب آؤ، مولا کو قریب سے سمجھو، پھر کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ ارے میں بھی یمن سے آیا تھا، میں نے مولا کی پوری زندگی کہاں دیکھی تھی، میں نے مولا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں زرہ پہنے تھا، میں کوٹ پہنے تھا، میں بکر پہنے تھا، میں 4 آئینہ پہنے تھا، میں لوہے کے دستانے پہنے تھا۔ اب جو میں نے مڑ کے دیکھا ایک ریشمی کرتا پہنے ہوئے، ہوا میں وہ کرتا علی کا اڑتا تھا، نہ زرہ تھی نہ بکر۔ میں نے کہا مولا ارے یہ قیامت کی لڑائی، زرہ تو پہن لیجئے، زرہ تو پہن لیجئے۔ تو میرے مولا نے کہا مالک اشتر زرہ پہن کر کیا کروں، کسی کی مجال ہے جو میرے سامنے سے آ کے حملہ کر سکے؟ تو میں نے کہا مولا سامنے سے تو آپ کے کوئی نہیں آ سکتا، اگر پشت سے آ کے کسی نے نیزہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس دن کے لیے اللہ مجھے زندہ نہ رکھے کہ جب پشت سے کوئی آ جائے۔ علی جملہ سن لو، علی جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی جیسے علی سامنے دیکھتا ویسے ہی علی پیچھے دیکھتا۔ بس علی آخری دن تھا سپین کا، دشمن شکست کھا گیا، میں نے میدان فتح کر لیا، علی خیمے میں تھے، یہاں تک کہ دشمن ہتھیار چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگا اور میں معاویہ کے خیمے تک پہنچا۔ ان قریب تھا کہ میں خیمے میں داخل ہو کر اس کا سر اڑا دوں کہ پیچھے سے آ کے قاصد نے کہا مالک اشتر تلوار روکو۔ تلوار تو میری معاویہ کے سر پر تھی، یہ میری امتحان کی گھڑی تھی، چلو اور سر کٹ جائے اور قصہ تمام ہو جائے۔
شر اور فتنہ ختم ہو جائے۔ اب بتاؤ میں کہاں تھا؟ ایک طرف مولا کا حکم تھا، ایک طرف دشمن کا خاتمہ تھا۔ اب بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ دشمن کو، علی کے دشمن کو مار ڈالوں یا امام کا حکم مانوں؟ ادھر امام کا حکم، ادھر دشمن کا قلع قمع۔ بتاؤ مالک کہاں ہے؟ تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے کہا چند لمحے، فتح قریب ہے، مجھے نہ روکا جائے۔ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا خیمے میں؟ خیمے میں یہ ہوا تھا، ہم تو لڑنے میں لگے۔ عمر یاس سے معاویہ نے کہا تھا مجھے بچاؤ ورنہ لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمر یاس عیار تھا مکار، اس نے کہا نیزوں پر قرآن چڑھا دو اور علی سے پکار کے کہو ہمارے تمہارے درمیان قرآن ہے اور قرآن پر فیصلہ کر لیں۔ علی کا لشکر بگڑ جائے گا قرآن دیکھ کر، سب قرآن کا احترام کریں گے۔ ایسے میں معاویہ نے کہا قرآن کہاں سے آئیں گے؟ کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اینٹیں جزدان میں کپڑوں میں باندھ کر اس کو قرآن کہہ دو، کون انکار کرے گا یہ قرآن نہیں؟ کوئی پڑھنے آ رہا ہے، کوئی کھول کے دیکھنے آ رہا ہے؟ کپڑے میں اینٹیں باندھ کر نیزوں پہ باندھے گئے اور لشکر نے پکار پکار کر کہا علی والو قرآن بیچ میں ہے، چھوڑ دو ہماری جان، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہے بیچ میں۔ 20,000 کا لشکر الگ ہوا، تلوار کھینچ کر علی کے خیمے میں آ کے علی کو گھیر لیا اور تلواریں علی کے چہرے کے سامنے نچا نچا کر کہا ہم آپ کو اس طرح ماریں گے جیسے ہم نے عثمان کو مارا ہے، مالک اشتر کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ سنی ہے صفین کبھی؟ مالک اشتر سنا رہے ہیں۔ چشمدید ہے بھائی۔ تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے سوچا کہ تلوار اگر روک لی لوگ کہیں گے مالک نے فتح ہوتے ہوتے علی کے ساتھ غداری کی، لیکن میں نے سوچا امام کی خوشنودی، امام کے حکم کے خلاف کیا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ دنیا نہیں ملتی تو نہ ملے، میرا امام تو راضی رہے، میرا امام راضی رہے، میرا امام بلا رہا ہے، جا کے تو دیکھوں کیا ہوا۔ میں نے تلوار روکی لیکن سپاہیوں سے کہا لڑتے رہنا جب تک میں دوبارہ نہ آ جاؤں۔ وہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، میں واپس آیا اور علی کے خیمے میں آیا۔ تم سوچ سکتے ہو میں نے کیا منظر دیکھا؟ مالک اشتر کا چہرہ تو دیکھو، اس لیے کہ اس لمحے کو ان کی آنکھوں نے محفوظ کیا۔ تم سن سکو گے؟ ذرا دل مضبوط کرو، پھر مالک اشتر کے یہ جملے سنو۔ مالک کہتے ہیں میں خیمے میں آیا تو میں نے 20,000 آدمی دیکھے جن کی لمبی داڑھیاں تھیں، پیشانیاں سجدے سے سیاہ ہو رہی تھیں۔ میں ان کو پہچان گیا، یہ کون تھے؟ یہ کون تھے جو علی کو قتل کر دینے پہ تیار تھے، جن کو معاویہ نے رشوت بھیجی تھی کہ جاؤ علی کو قتل کر دو، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ لڑائی تو رک گئی، وہ لوگ پہچانے گئے۔ تاریخ نے ان لمبی داڑھی اور سجدے کے نشان والوں کو تاریخ نے کہا خارجی تھے، اور یہ جو سپین سے نکلے تو بغل میں قرآن لٹکا کے تبلیغ کرتے ہوئے نکلے۔ پہچان گئے، پہچان گئے۔ مالک کہتے ہیں اگر میں واپس نہ آتا تو یہ دشمن کیسے پہچانا جاتا؟ جانے میرے مولا پہ کیا حملہ کر دیتے اور کہا جاتا بلوے میں سب کچھ ہو گیا، لیکن ضروری تھا کہ یہ ٹوٹ کر الگ ہوں اور پھر کسی میدان میں یہ ٹکرائیں، اور پھر وہ ٹکرائے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ مولا نے نہروان میں خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا ہم تمہیں پہچانتے ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں، تمہارا نطفہ کہاں ٹھہرا؟
تم کس سجدے کو ہو؟ اور تمہاری بلدیتیں بتائیں، اور تمہاری بلدیتیں بتائیں۔ ویسے میں مالک اسکر کہتے ہیں کہ دریا پار کرتے کرتے لشکر کو کشتی سے اتارتے اتارتے کسی نے کہا شام ہو جائے گی، یہ تازہ دم ہے، ہم ان سے لڑیں گے کیسے، رات کو لڑائی کیسے ہوگی؟ دن تو چڑھا ہوا تھا، پورا دن کشتیوں پر ڈھوتے ڈھوتے لشکر کو گزر جائے گا۔ علی نے کہا مالک مالک ابھی سورج چڑھے گا کہ لشکر پار اتر جائے گا، لشکر ابھی ڈوبے گا نہیں کہ علی فتح پائے گا۔ لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی، تلوار چلے گی، فتح ہوگی۔ مالک اسکر کہتے ہیں یہ کہہ کر علی آئے، خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا گھبرانا نہیں، یہ 13,000 ہیں، ان 13,000 میں سے کل 13 بچیں گے، ہمارے لشکر سے 13 مارے جائیں گے، جو ان کے مارے جائیں گے ان کے نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان کی بندیتیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ مالک اسکر کہتے ہیں یہ کہہ کر علی نے تلوار کھینچی اور میں بھی علی کے ساتھ تھا۔ سورج نہیں ڈوبا تھا کہ لڑائی ختم ہو گئی، میدان میں لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، علی نے کہا انہیں پکڑو جو بھاگ رہے ہیں، سب مارے گئے۔ علی نے کہا گنو کتنے ہیں؟ مالک اسکر کہتے میں نے گنا 13 آدمی تھے، 13 آدمی تھے۔ اچھا نام پوچھو، نام پوچھا گیا، ان کی بلدیتیں پوچھو، قبیلہ پوچھو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے تو نام لکھ لیے تھے، میں نے تو بلدیتیں لکھ لی تھیں، میں نے تو قبیلے لکھ لیے تھے، سب کچھ صحیح بتایا انہوں نے۔ پھر مولا نے کہا ہمارے جو مارے گئے ہیں یہ 12-13 آدمی، ان کی لاشیں لاؤ، دیکھو جو نام میں نے بتائے تھے وہی مارے گئے نا۔ حنین کی لڑائی تھی، اسلام کی آخری لڑائی حضور کی زندگی میں۔ لڑائی ختم ہوئی، سارے مسلمان آئے مال غنیمت لینے، رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، جھگڑے شروع ہوئے، اس کو زیادہ دیا ہمیں کم دیا، اس کو زیادہ دیا۔ ایسے میں ایک شخص آ کر رسول اللہ سے بدتمیزی کرنے لگا، مکے والوں کو آپ نے اتنا کیوں دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ نے چہرہ اٹھا کر اسے سر سے پیر تک دیکھا، سر سے پیر تک دیکھا، کامار علی کو بلا لو۔ مولا ہے کالی درس کے آستین کو کھولو، بازو تک اس کی آستین ہٹاؤ۔ اب جو آستین ہٹی تو سب نے عجائب دیکھا، عجیب سے عجیب تک۔ ایک تھیلی نما الگ سے جیسے گائے کا تھن ایک ٹکڑا لٹکا ہوا تھا، کہ اس کو باہر نکال دو۔
علی نے باہر نکال دیا. کہا علی ایک لشکر نہروان کے کنارے تم سے لڑنے آئے گا. کیا کہنے سبحان اللہ. اس لشکر کے باطل ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ اس لشکر میں مارا جائے گا. اس وقت تم حق پر ہوگے. اب تو حدیث ہو گئی, نہروان کی لڑائی ختم ہو گئی. 13 پکڑے گئے جو بچے تھے اور سارے مارے گئے. ایک بار علی نے مالک اشتر لاشوں کو الٹتے جاؤ الٹتے جاؤ الٹتے جاؤ اور دیکھنا کہ جس کے گائے کے تھن کی طرح گوشت کا لوتڑا لٹکاؤ اس کی لاش لاؤ. تقریر ہو گئی ختم. تھک گئے مالک اشتر, سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے. علی نے کہا ایسا نہیں ہو کہ وہ نہ ملے. رسول اللہ نے کہا ہے علی ہاتھ میں ایک تیر لے کر چلے اور ایک ایک لاش کو پیر سے الٹتے جاتے تھے اور تیر سے ہٹا ہٹا کے کپڑا دیکھتے جاتے تھے. چلتے چلتے ایک لاش کو الٹا تو آپ سے آپ اس کا گوشت کا لوتھڑا باہر آیا. علی نے پکار کے کہا صدقتا یا رسول اللہ. سچ فرمایا رسول اللہ نے. خدا کی قسم رسول کی سچائی کا سب سے بڑا معجزہ علی ہے. جگہ جگہ علی نے رسول اللہ کی پیشین گوئیوں کو بیان کر کے صداقت رسول پر علی ولی اللہ کی مہریں لگاتے گئے. کچھ کہا میں نے, تقریر ہو گئی. اگر علی ولی اللہ کی مہر نہ لگے تو صداقت محمد کا ثبوت کا کاغذ نہیں ہے. کہاں ہے کس کے پاس ہے؟ علی ولی اللہ کی مہر. رسول کی سچائی, رسالت کی سچائی, نبوت کی سچائی لو تقریر ہو گئی. وہ رات بھی دیکھی. اس رات سے پہلے 17 راتیں گزری رمضان کی. روز منبر پہ واز اور حسن اور حسین سے پوچھنا بیٹا کتنی راتیں رمضان کی باقی رہ گئیں, اور جب بیٹے بتاتے اتنی راتیں گزر چکی تو بے اختیار کہتے رسول اللہ نے فرمایا ہے. کہاں ہے قبیلہ بنی مراد کا وہ بدبخت انسان پے کر دے ناقہ سالے کہ جو میری داڑھی کو میرا بے مسجد میں خون سے خضاب کرے گا. اور وہ دن آ گیا. علی زخمی حالت میں اپنے گھر میں لائے گئے. تمہارے لیے دعائیں, تم سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں. ظاہر شب شہادت ہے, تفصیلی دعا نہیں ہو سکتی. یہی دعا ہے کہ تابوت کو کاندھا دینا. شب یہ تابوت کا سایہ تمہارے سر پر ہو جائے گا. یہی ہیں برکتیں. ہم تو انہی چیزوں سے برکتیں لیتے ہیں اور صدیاں گزر گئیں, ہماری نسلیں انہی چیزوں کا احترام کرتی ہیں. اسی سے سب کچھ ہمیں ملا ہے. یہی عزاداری, یہی عزائے مولا. 19 کا دن گزر گیا, 20 کا دن بھی گزر گیا. 20 کا دن گزر گیا. شام آئی. شام آئی تو کہا بار بار حسن مشتبہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں اگر وہ آنا چاہیں انہیں آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو لے کر آؤ, وہ میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسبق بن نباتہ تڑپ رہے تھے, مجھے ایک بار مولا سے بات کرا دیجئے شہزادے. اسبق بن نباتہ کو امام حسن لائے. کہا آپ سے فضائل سننا چاہتا ہوں. کہا اسبق بن نباتہ اس وقت بھی علی تمہیں اپنے فضائل سنائے گا. اسبق بن نباتہ نے پوچھا آپ انبیاء سے افضل کس طرح ہیں؟ علی نے آیتیں پڑھ پڑھ کے بتایا میں آدم سے افضل ہوں, میں ابراہیم سے افضل ہوں, میں موسیٰ سے افضل ہوں, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. یہ زخمی علی, علی زخمی. کچھ دیر کے بعد رات کافی ہو چکی تھی, کانوں میں رونے
کی آواز آئی کہ حسن مصطفیٰ یہ باہر کون روتا ہے؟ کہ 3 دن سے قمبر ڈیوڑی سے لپٹے ہوئے، کہ قمبر کو بلاؤ، بیٹا حسن قمبر کو بلاؤ۔ قمبر آئے، سر سے پیر تک قمبر کو دیکھا، کہ قمبر میرے بعد میری محبت میں حجاج بن یوسف تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، کیا حال ہوگا تیرا؟ کیا حال ہوگا تیرا؟ کہ مولا 70 بار مار کے اور پھر جلایا جائے اور خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر جلایا جائے اور یہ کہا جائے محبت علی چھوڑ دو، قمبر کبھی محبت علی نہیں چھوڑ سکتی۔ رو رہے ہیں ڈاڑے مار کے، کیا عشق کیا ہے ان لوگوں نے علی سے، کیا محبتیں کی ہیں، اور ہمیں سبق دے گئے کہ معرفت کی محبت کیا ہے۔ بیٹوں کو آواز دی، سارے بیٹے آئے، حسن مشتبہ کو پہلو میں بٹھایا، سارے بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ کا احترام کرنا، یہ تمہارا بڑا بھائی بھی ہے، تمہارا امام بھی ہے، میں نے اپنا جانشین، اپنا امام، اپنا خلیفہ بنایا، ہمیشہ ان کی اطاعت کرنا۔ ایک بھائی نے ادب کے ساتھ مولا کو سلامی دی، علی کے سب بیٹے الگ ہٹے، ایسے میں بھیگتی رات میں کسی بیوی کے رونے کی آواز چوک کر کہنے لگے، زینب یہ تو گھر میں کوئی روتا ہے، کون ہے؟ زینب نے ادب سے کہا، مادر گرامی ام البنین رو رہی ہیں، کا بلاؤ، ام البنین کو علی کے پاس لاؤ۔ بالوں کو بکھرائے ہوئے، سر پہ خاک پڑی ہوئی ام البنین آئی، کہا ام البنین ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب؟ کہا میرے والی، میرے سرتاج، میرے وارث، سب بیٹوں کو آپ نے حسن مصطفیٰ کے حوالے کیا، میرے عباس سے کیا خطا ہوئی؟ کہ ٹھہر جاؤ ام البنین، حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، پہلے نے حسین کو بٹھایا، کہا میرے بیٹے عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، عباس کا ہاتھ لے کر حسین کے ہاتھ پہ دیا، کہ عباس خیال رکھنا یہ تمہارا امام ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ منظر جو دیکھا تو ام البنین چپ ہو گئی، لیکن زینب کی آنکھ سے آنسو آئے۔ ایک بار کہا، زینب میرا علم لا، علم آیا کہ زینب علم سجا، زینب نے علم سجایا کہ یہ اپنے ہاتھ سے عباس کو عطا کرو۔ زینب آگے بڑھی، علم عباس کو دیا، علی نے کہا ام البنین تیرا بیٹا کربلا کا علمدار